وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے مال کے اندر لایا تھا، جو بڑے اشتیاق سے مال کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس میں رکھی چیزیں، شاپنگ مال کی بناوٹ، غرض ہر چیز کو اس کے لیے نئی تھی۔ اس نے پہلے کبھی بھی مال نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کئی چیزیں ایسی دیکھیں جو پہلے نہیں دیکھی تھیں۔ اسیر عالم نے دیکھا کہ اس کی بازو پر مقابل لڑکی کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، پھر اس کی طرف دیکھا جو ہر چیز کو شوق سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے، وہ اس کی ساری توجہ بس خود پر ہی چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، بازو پکڑو میرا سختی سے، اس نے اس کے نرم ہاتھوں کو اپنے بازو سے رکھتے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے سخت لہجے پر وہ نظر انداز کیے اس کا بازو چھوڑتے آگے بڑھی، جبکہ وہ جبڑے بیچ گیا۔ قلب اسیر اس کے پیچھے جاتے لوگوں کو ہٹاتے وہ آگے بڑھا، جہاں وہ ایکسیلیٹر کے پاس جھکی تھی۔ اسیر کی جان میں جان آئی کہ اس نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ آس پاس کے لوگوں نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ پولیس والے جی یہ دیکھیں، یہ سیڑھی زندہ ہے۔ وہ وہاں سے ہٹتی بڑے شوق سے اسے اس کی جانب لے گئی اور ایکسیلیٹر کے پاس مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا، اور وہ بس اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں کی گرفت میں دیکھ کر سکون سا ہو رہا تھا اور دل بغاوت کر رہا تھا۔ یہ دیکھنے جاندار سیڑھی، وہ آنکھیں اس کے چہرے پر جمائے کبھی ایکسیلیٹر کو دیکھتی، کبھی اسیر عالم کو جو اسے غصے سے ڈانٹنے والا تھا، اور اب اس کی بے تکی بات پر 2 انگلیاں لبوں پر جمائے کہا روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کوشش کے باوجود بھی وہ ہنس دیا۔ کیا کبھی وہ اس لڑکی کو خود سے دور کرتا؟ ناممکن۔ کیسے لوگ اسے پر کھڑے ہو کر نیچے آ رہے ہیں، اسے درد نہیں ہوتا کیا؟ آنکھوں میں پانی بھرتے وہ رو دینے والے انداز میں چھوٹی چھوٹی بات پر رو دیتی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ وہ اردو میں بات کر رہی تھی، ورنہ یہاں سب لوگوں کے قہقہے گونج رہے ہوتے اس کی باتوں پر، اور اسیر کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ اس کی باتوں پر کوئی ہنسے۔ یہ اختیار صرف اور صرف اس کو خود کا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اسے جواب نہ دیتے آس پاس دیکھتے وہ پھر سے بولی تو اسیر عالم گہرا سانس خارج کیا اور ایسے ہی چلتا۔ وہ شاید اس لڑکی کو تھوڑا بھی وقت نہ دیتا خود سے دور جانے کا۔ یہاں کپڑے لے گے ہم دونوں تمہارے لیے، اس کے ہاتھ پر گرفت بناتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو قلب نے حیرانی سے پھر سے آس پاس دیکھا تو ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں تھیں۔ ایکسکیوز می بیوٹیفل گرل، ڈو یو نیڈ اینی ہیلپ؟ از شی از یور سسٹر؟ شی از ویری بیوٹیفل۔ اپنے پاس سے ابھرتی آواز پر اس نے چمکتی نظر قلب سے ہٹاتے اپنے پاس کھڑے اس لڑکے کو دیکھا، جس کی نظریں قلب پر تھیں، اور اس کی آنکھیں چھوٹی کرتے ماتھے پر تیوری چڑھائے لب بھینچے۔ اسیر نے دانت پیستے مٹھیاں بھینچے ایک زوردار مکہ اس لڑکی کی آنکھ پر دے مارا، اور جس سے وہ لڑکھڑا کر پیچھے فرش پر گرا۔ پولیس والے جی، قلب ڈرتے دبی دبی آواز میں بولی، جبکہ مقابل نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ خاموشی سے کھڑی رہو، اسے انگلی اٹھاتے وارن کرتے وہ قطرہ قطرہ محبت سے جنون کے سفر پر نکل چکا تھا، اور وہ اس لڑکی کے لیے پوزیسو ہو رہا تھا جسے چھوڑنے کا دعویٰ بھی کر چکا تھا۔ اور اب ایک لڑکے کی نظر اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے وجود پر مذاق میں کتنے عجیب کرتا تھا۔ یو باسٹرڈ، شی از مائی وائف، مائن۔ وہ ہذیانتی ہوا۔ وہ اپنے جذبات بدلنے میں ماہر تھا، لیکن اپنے جذبات سے چھپنے میں ماہر نہ تھا۔ یہ الفاظ، یہ کیفیت اس کے دل کے اندر کی تھی، اور وہ اس لڑکی کو چھوڑتا کسی اور لڑکے کے لیے سوال ہی نہیں ہوتا۔ اب شاید موت اس لڑکی کی رہائی کا پروانہ ہوتی، یا وہ اپنے جنون میں اس کو ساتھ لے مرتا۔ لڑکے کی آنکھوں پر مکے برساتے شاید وہ اس کی آنکھیں نکال دینا چاہتا تھا جنہوں نے اس قلب کو دیکھا تھا، جبکہ وہ دور کھڑی ڈر گئی تھی۔ اسے ایسے پاگلوں کی طرح دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو نکلے۔ قدم پیچھے کی جانب اٹھاتے اسے خون سے نفرت تھی، اور وہ مار پیٹ کر رہا تھا۔ وہ میری بیوی ہے، یو بلڈی، میرے وجود کا اہم حصہ ہے، وہ میں تمہاری آنکھیں جلا دوں گا۔ اس لڑکے کو مارتے وہ شاید سارے قانون بھول چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس لڑکے کا خون لگا ہوا تھا، جبکہ سانسیں بھاری ہو رہی تھیں اور رگیں تن سی گئی تھیں۔ اس کے آخری جملے وہاں موجود ہر شخص کو سنائی دیے تھے۔ ان چند ایک افراد میں شامل نہ تھی۔ اس کی آخری بینچ پر اس لڑکے کی ناک پر مارا اور کھڑا ہوا، ماتھے پر بکھرے بال اور شرٹ کے کف پر لگا خون، ہاتھ پر لگا خون۔ اس نے خون محسوس ہوا وہاں موجود سب کو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، لیکن وہ برف کی شہزادی وہاں نہیں تھی۔ وہ دانتوں پر دانت جما کر بالوں کو ہاتھوں میں لیتے بری طرح کھینچا۔ اس کے قدم باہر کی جانب گئے، جبکہ کچھ لوگوں نے پولیس اسٹیشن کال کی تھی اور کچھ لوگوں نے ایمبولینس کو کال کی تھی۔ وہ باہر کی جانب بھاگا، پاگلوں کی طرح نظریں اس ایک وجود کو تلاش کر رہی تھیں جس سے اتنی محبت سے وہ خوف زدہ کر گیا تھا۔ اس کے کانوں میں کاشی کی کہی بات گونج رہی تھی۔
اسیر عالم، تمہیں محبت نہیں ہونی چاہیے، تمہاری محبت بس نقصان دے گی، تمہارا وجود بس خوفزدہ کرے گا۔ اس نے شدت سے آنکھیں میچیں، وہ بھاگ رہا تھا سڑک پر، وہ تلاش کر رہا تھا اسے، وہ بس اسے دیکھنا چاہتا تھا، وہ بس اسے اپنی نظروں کے سامنے چاہتا تھا۔ وہ کہیں سے وہ شخص نہ لگا جیسے عورتوں سے نفرت ہو۔ ہاں، اسے اب بھی عورتوں سے نفرت تھی، بس اس ایک عورت کو چھوڑ کر جو اس کی بیوی تھی۔ ریڈ روز۔ ایک ہفتے بعد اس کی کالی آنکھوں میں چمک اٹھی تھی، لبوں پر یک طرفہ مسکراہٹ، اور ببل گم چباتے اس کی نظر سامنے سے آتے وجود سے ٹکرائی۔ جیسے ہی ٹکرائی، اس کے لبوں سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے تھے: اس نے پورے ایک ہفتے بعد یمن وحید کو دیکھا تھا، جو ریڈ گرم فراک کے ساتھ ٹراؤزر پہنے، دوپٹہ اچھے سے خود پر اوڑھے سامنے سے چلتی آ رہی تھی۔ اس کی کالی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ از حد سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ وہ 7 دنوں سے یونیورسٹی نہیں آئی تھی، اور آج بھی پروفیسر کمال کی طرف سے ملنے والے پیغام پر وہ یونیورسٹی بس اسے ملاقات کے لیے آئی تھی۔ صاحب اپنی ہیوی بائیک پر ٹیک لگائے سینے پر بازو باندھے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ اس نے قدموں کی رفتار تیز کی اور پروفیسر کمال کے آفس کی طرف بڑھا لی، اور اس کی پشت کو استہزا نظروں سے دیکھتے ہوئے ہلکے سے یک طرفہ مسکرایا۔ سر، مے آئی کم ان؟ دروازہ ہلکے سے بجاتے اس نے سنجیدگی سے نظر اٹھا کر سامنے کرسی پر بیٹھے پروفیسر کمال کی طرف ڈالی، جنہوں نے سر ہلاتے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ سیٹ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا آپ کا، بس کچھ سوالوں کا جواب چاہیے۔ یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی آپ؟ آپ کو پتہ ہے یہ آخری سال ہے اور آپ ایک برائٹ اسٹوڈنٹ ہیں۔ وہ گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے گویا ہوئے، ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست کرتے انہوں نے میز پر رکھتے اس لڑکی کو دیکھا۔ ان کا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی اسٹوڈنٹ یونیورسٹی آ نہیں رہا یہ ان کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن یمن وحید کی غیر موجودگی کے پیچھے انہیں بس ایک ہی انسان نظر آ رہا تھا: جاذب کمال۔ حالات اجازت نہیں دیتے سر، شاید میں اب کبھی یونیورسٹی نہ آؤں۔ دوپٹہ درست کرتے اس نے لہجے میں مضبوطی رکھتے کہا، لیکن حلق میں جیسے آنسو اتر آئے تھے۔ اس کے پاس جو بھی پیسے تھے وہ اپنی بہن کو لیے ایک چھوٹے سے مکان میں رہ رہی تھی، جس کا کرایہ بھی اب ختم ہو چکا تھا، اور باقی اخراجات، جبکہ بازل کمال نے کئی بار اسے پیشکش کی تھی کہ وہ اس کی مدد کر سکتا ہے۔ حالات ایک انسان پر منحصر نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بے وقوفی ہے۔ بڑے حالات تو آتے ہی ہیں انسان کو کمزور کرنے کے لیے، اور یہ تو انسان پر ہے وہ حالات کو کمزور کرتا ہے یا خود کو۔ وہ آنکھوں سے چشمہ ہٹاتے رسانیت سے بولے تھے۔ یمن وحید زخمی سا مسکرائی تھی۔ کیا تم کسی اور وجہ سے یونیورسٹی نہیں آ رہی؟ اب ان کے لہجے میں تھوڑی شرمندگی تھی۔ یمن وحید نے بے ساختہ سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا، اور کس شخص کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ بہتر جانتی تھی۔ وہ 2 پل کو رکی، پھر تلخ سی یک طرفہ مسکراہٹ اس نے کالی سنجیدہ آنکھوں سے پروفیسر کمال کے چہرے پر گاڑی۔ کمال لوگوں نے مجھے کمال با مہارت برباد کیا۔ وہ کھل کر ہنسی، ایک زخمی سی مسکراہٹ آنکھوں میں پانی اذیت کو بیان کیا۔ اور جن کاموں کو برباد کرنے میں کمال مہارت دکھائی جائے، بس انہیں واپس پہلے جیسا ہونے میں کئی صدیاں لگ جاتی ہیں۔ وہ کرسی سے اٹھ گئی، اس کا لہجہ بول رہا تھا۔ پروفیسر کمال کو سمجھ نہ آیا کہ وہ مضبوط بن چکی ہے یا کمزور، کیونکہ وہ لڑکی عجیب بن گئی تھی۔ اس کی باتیں عجیب ہو گئی تھیں، لیکن گہری تھیں۔ وہ تیز قدم اٹھاتے باہر کی نکلی، آنکھ سے آنسو پھسل کر گال پر گیا۔ تیزی میں باہر نکلتے وہ مقابل کے چوڑے چٹانی سینے سے ٹکرائی۔ وہ جان بوجھ کر وہاں کھڑا تھا، شاید اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کتنا ذائقہ خیز تھا نا، لاکھوں لوگوں کو انتظار کروانے والا اب خود ایک معمولی سی لڑکی کا انتظار کر رہا تھا۔ مقابل لڑکی اس سے پہلے زمین بوس ہوتی، اس کے کمر کے گرد بازو حائل کرتے اسے ہوا میں ہی معلق کیا تھا، سخت پکڑ کمر پر محسوس ہوتی دیکھ کر یمن وحید آنکھیں جھٹ سے کھول گئی۔ کالی آنکھیں مقابل کی گہری کالی آنکھوں سے ٹکرائیں، جن میں کچھ الگ سی تاثر تھے۔ گال پر پھسلا آنسو نہ جانے کب زمین بوس ہو چکا تھا، لیکن اس کا نشان اب بھی تھا۔ چھوڑو مجھے، دانت کچکاتے اس نے خود کو مضبوط ظاہر کیا، جس پر جاذب کمال نے آبرو اٹھا کر پھر ببل گم چبائی۔ چھوڑ دوں گا تو گر جاؤ گی۔ اس نے کمر سے ہلکا سا ہاتھ ہٹاتے اسے چھوڑا۔ اس نازک لڑکی کا وجود زمین پر گرنے ہی لگا تھا
کہ اس نے دوبارہ مضبوطی سے اس کی کمر کو گھیرا۔ گرے ہوئے لوگ بس لوگوں کو گرا ہی سکتے ہیں، اس میں کوئی کمال نہیں، وہ طنز سے بولی تھی۔ وہ اس شخص کو بس کسی بھی قیمت پر اذیت دینا چاہتی تھی۔ اس کی بات پر مقابل کی آنکھوں میں سخت پن آیا، لیکن لبوں پر ایک طرفہ مسکراہٹ ابھی بھی، جو شاید بنی ہی اس کے لیے تھی۔ گرے ہوئے لوگ اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس نے گردن ہلکی سی موڑتے ویٹنگ روم کو دیکھا، پھر یمن وحید جو خود گردن موڑے ویٹنگ روم کو دیکھنے کے بعد سرخ ہوتے چہرے سمیت اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ اس نے سختی سے اس کے کندھے پر ناخن گاڑے اور اس کی گرفت سے آزاد ہونا چاہا۔ اس نے ہنستے ہوئے کھڑا ہوا اور یمن نے نفرت سے اسے دیکھا۔ اتنی جلدی ہار نہ مانو، وہ شاید اسے زج کرنا چاہتا تھا، تبھی ببل گم چباتے مسکرا کر بولا۔ یمن نے نفرت سے اسے دیکھا۔ جو راستے گٹھیا ہونا، ان راستوں پر چلا نہیں جاتا، انہیں بند کیا جاتا ہے یا بدل لیا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ سخت تھے۔ سوجی سرخ آنکھوں سمیت وہ مقابل کھڑے شخص کو بہت جلا دینا چاہتی تھی۔ گٹھیا راستے خطرناک ہوتے ہیں، وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے، وہ صحیح راستوں سے آپ کو کھینچتے ہوئے پھر اپنے پاس لے آتے ہیں۔ گٹھیا راستوں کا کوئی بھروسہ نہیں اور کوئی پتہ نہیں کیوں۔ وہ ایک سخت قدم اس کی جانب بڑھاتے درمیانی فاصلہ ایک قدم کا کر گیا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص چمک تھی، دل فریب آنکھوں میں تپش سی تھی۔ بھاری قدم کی آواز وہاں گونجی تو یمن کا دل بھی جیسے بند ہوا تھا۔ کیونکہ کچھ بھی کیا جائے اپنے مسافر کو اپنے تک لانے کے لیے، کچھ بھی۔ اب اس کے چہرے پر چمک کی بجائے خطرناک سنجیدگی تھی، جبکہ آنکھوں میں تپش کے ساتھ ساتھ چمک بھی تھی۔ اس نے کچھ بھی پر خاصا زور دیا۔ یمن کا دل بہت مدھم انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اسے جاذب کمال سے خوف محسوس ہوا اور پراسرار سا خوف۔ دعا ہے میری کہ دوبارہ تمہاری شکل کبھی زندگی میں نہ دیکھوں۔ گہرا سانس بھرتے اس کے دل کی دھک دھک کو معمول پر لانا چاہا تھا۔ مٹھیاں بھینچے وہ مضبوط سے دانتوں پر دانت جمائے بولی۔ اس کی بات پر وہ لبوں پر زبان پھیرتا یک طرفہ مسکرا لبوں پر کھینچ گیا۔ اس نے گردن بائیں جانب موڑے باہر دیکھا، جہاں بارش برسنا شروع ہو چکی تھی کہ آسمان پر بادل پہلے ہی چھائے ہوئے تھے۔ ماحول میں پراسرار سی تاریکی چھانے لگی تھی۔ برستی بارش تیز ہوئی تھی اور ساتھ ہوا کی تیز جھونکے نے بارش کا رخ ان کی جانب موڑ دیا تھا۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن گٹھیا راستے مسافر کو اپنی جانب کھینچ لاتے ہیں کسی بھی قیمت پر۔ یقین مانو ان میں سے اس گٹھیا راستے پر چلنے والے مسافر کا قصور نہیں ہوتا کہ وہ کتنی لگن سے گٹھیا راستے پر چل رہا ہے۔ وہ واپس ایک بھاری قدم پیچھے لے گیا۔ اب ان دونوں کے درمیان 2 قدم کا فاصلہ تھا، نظریں ایک دوسرے پر گاڑے وہ اس ماحول میں ماحول کا حصہ لگ رہے تھے۔ ہلکے بارش کے قطرے ان تک پہنچ رہے تھے۔ روز دعا مانگنا، پہلا آمین میری طرف سے ہوگا، چند سال سکون سے گزر جائیں۔ اس نے چمکتے چہرے سے لبوں پر مسکراہٹ سجائے اسے دیکھا اور پھر ایک قدم مزید پیچھے لیتے وہ پلٹ گیا۔ لمبے لمبے ڈگ بڑھتے وہ سیڑھیوں سے ہوتے یونیورسٹی کی چھت پر گیا تھا۔ یمن وحید چند پل وہیں کھڑی رہی، اس کی مضبوط چوڑی پشت کو دیکھتی رہی۔ اس کی باتوں پر نہ جانے کیا تھا، لیکن وہ پراسرار تھی۔ اسے تیز کالی گھٹاؤں سے زیادہ جاذب کمال کی باتیں خوف زدہ کرتی تھیں۔ وہ باہر نکلتی گئی۔ سردی سے 2 پل میں اسے جما دیا تھا، طوفانی بارش نے اسے بھگو دیا تھا۔ وہ تیز تیز چل رہی تھی۔ جب یونیورسٹی کے گیٹ کے نزدیک کسی نے اس کے وجود کو چھتری کے تلے چھپایا تھا، وہ رک گئی۔ یوں لگا جیسے ماحول رک گیا ہو۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، چھتری کے نیچے بھینچے ہونٹ لیے وہ باسل احمد کھڑا تھا۔ اس نے طوفانی بارش میں اس کو سہارا دینے کے لیے وہ لب بیچ گئی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ باسل احمد بھی اس کے ہم قدم چل دیا۔ ان دونوں کی پشت کو چھت پر کھڑے وجود نے استہزاء انداز میں دیکھ کر مسکرایا۔ خدا حافظ ریڈ روز۔ وہ مکمل بھیگ گیا تھا، اس کا کسرتی جسم واضح ہوا تھا۔ بھیگے لبوں کو بھینچے اس نے آسمان کو دیکھا، جہاں آسمان سے ایک قطرہ گرا اس کی آنکھ میں۔ وہ آنکھ بند کر گیا۔ کیا اپ ڈیٹ ہے؟ وہ ابھی اسٹیج سے لوٹا تھا۔ پانی کی بوتل اٹھاتے ہی اس نے خود کو اوپر انڈیلی تھی۔ پانی کے قطرے اس کے بالوں سے ہوتے ہوئے چہرے پر گرے اور کچھ زمین پر اس کے قدموں کے پاس
اس نے چہرہ اوپر اٹھایا تو پانی اس کے سرخ ہوتے ہوئے چہرے پر گرا، چہرے سے ہوتے پانی اس کے گردن پر گرا۔ سر کچھ اچھی اپڈیٹ نہیں ہے، اسد نے حلق تر کرتے اس کو جو ہو چکا ہے اس کے بس سے باہر تھا، وہ اسے سالو نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی بات پر کیان سکندر نے نفی میں زور سے سر ہلایا، بالوں میں جذب ہوئے پانی کے قطرے ادھر ادھر بکھرے، کچھ اسد کے منہ پر پڑے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ کیا میں نے تمہیں مفت میں رکھا ہے؟ شہد رنگ آنکھیں چھوٹی کرتے اس نے سختی سے بوتل ٹیبل پر رکھی، لب بھینچے اسے آبرو اٹھا کر دیکھا۔ سر وہ معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہے، آپ کے خلاف جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اسد نے ڈرتے اپنی بات مکمل کی تھی۔ اس کے سامنے ٹیبل کیا تھا جس پر صوفے پر بیٹھے مہروز ملک کو دیکھے۔ اس نے بیزاری سے لب بھینچے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کیان سکندر کے بارے میں؟ سر وہ لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ ان کی محبت؟ اینکر نے چمکتی آنکھوں سے مہروز ملک سے سوال پوچھا تھا۔ یا شاید وہ پری پلان تھا؟ ہاں ہاں ہاں، کیان سکندر اور محبت، یہ تو بہتر جانتا ہے، لیکن وہ بس افیئر رکھنے والا انسان ہے۔ یہ محبت جیسے جذبات اس کے بس سے باہر ہیں اور باہر کی بات ہے۔ مہروز ملک ہنستے ہوئے بولا تھا۔ کیان سکندر نے ٹیپ اسد کے ہاتھوں سے لیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں اب بھی اس ویڈیو پر ٹکی ہوئی تھی، سمجھ نہیں سے باہر تھا کہ مہروز ملک کو کچھ بتانا چاہتا ہے یا چھپانا چاہتا ہے۔ تو وہ لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ پھر آپ کے ساتھ تو کام کیا تھا انہوں نے، اینکر رازداری سے بولتے ایک ادا سے ہنسی تھی۔ انہیں بس ٹی آر پی سے مطلب تھا جو ایسے نہیں مل رہی تھی، میں بھی گرل فرینڈ ہو۔ لیکن کیان سکندر نے جس طرح اس کا بازو پکڑا تھا لگتا تھا وہ ہراساں محبت ہے۔ یہ تو بہتر وہی جانتا ہے۔ اس کی بات پر اینکر بھی دھیرے سے ہنسی تھی۔ کیان سکندر آئی برو اچکائی تھی۔ ویسے سورسز سے خبر ملی ہے کہ انہوں نے کسی کو مار دیا اور وہ لڑکی پولیس اسٹیشن آئی اس کی رپورٹ درج کروانے۔ اینکر نے ہاتھ کو باہم جوڑتے مہروز ملک سے پوچھا، جس کی آنکھیں اس تازہ انداز میں پھیلیں۔ آپ کے سورسز تو بہت اسٹرانگ ہیں۔ خبر تو اڑی تھی، لیکن انڈسٹری میں یہ بھی ہوتا رہتا ہے، باقی کیان سکندر جانے۔ مہروز ملک صوفے پر بازو پھیلائے بولا تھا۔ کیان سکندر نے ٹیپ بند کرتے صوفے پر اچھالا۔ جلن مجھے پسند ہے۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ اسد نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، جس نے صوفے سے اٹھتے باہر نکلے اسد کے کندھوں پر بازو پھیلائے جیسے وہ نہ جانے کتنے پرانے دوست ہوں۔ اسد حیران ہوا۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب کوئی آپ سے جلنے لگے تو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کے پاس کچھ ایسا مقام ہے جو اس کے پاس نہیں، کوئی ایسی چیز جو اگلا شخص نہیں رکھتا۔ آبرو اٹھاتے اس نے اس کے کندھے کو تھپتھپایا تو اسد نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر اس نے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا۔ سر ایکچولی ہمیں سالو کرنا ہوگا۔ وہ شخص ہاسپٹل سے غائب ہے اور اگر پولیس کو انوالو کر دیا تو آپ کے مخالف نے تو آپ کی ریپوٹیشن پر سوال اٹھے گا۔ وہ ہاتھ باندھے بولا۔ اس نے کیان سکندر کے ماتھے پر ابھرتے بالوں کو دیکھا، اور پہلے بھی اس لڑکی کے ایکسیڈنٹ کی افواہ پھیلائی گئی تھی، یہ خطرے کی بات ہے۔ اسد تھوک نکلنے اسے معاملے کی سنگینی سمجھانا چاہتا تھا۔ کیان سکندر نے اسے گھورا، اسے دیکھا۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہاں، وہ زور سے چیخا تھا۔ اسد ڈر گیا، پیچھے ہوا تھا۔ جب کیان سکندر نے اپنے کندھے پر اس کا ہاتھ محسوس کرتے گردن گھما کر دیکھا، مہروز ملک اس کے ساتھ کھڑا تھا، سگریٹ لبوں میں دبائے۔ ان دونوں کی شروع سے نہیں بنتی تھی۔ وہ میوزک پروڈیوسر تھا اور کیان سکندر اپنے من کی کرنے والا تھا۔ اس نے کئی آفر اس کے ٹھکرائے تھے اور دوسرے میوزک پروڈکٹس کے ساتھ کام کیا تھا جن پر کیریئر سٹارٹنگ پر تھا، اور آج ان کا نام تھا اور ان کا نام بنانے والا، ان کا ساتھ دینے والا کیان سکندر تھا۔ اس پر کیوں برس رہے ہو سنگر صاحب؟ کہیں افواہیں سچ تو نہیں؟ اپنی پہلی بات پر اس نے اسد کو دیکھنے نارمل لہجے میں کہی، جبکہ آخری بات پر ذرا دھیمے انداز میں بولی تھی۔ ہو سکتا ہے میں کیان سکندر ہوں، میرے بارے میں کچھ بھی سوچ لو تم، ہو سکتا ہے۔ وہ چند پل کو رکا، چاہے وہ برے ہوں یا اچھے سے اچھا، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ مہروز ملک کا بازو اپنے کندھے سے ہٹاتے وہ طنزیہ انداز میں اپنا گیا تھا، پرسکون انداز میں مقابل کو آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ ڈونٹ وری، جو بادل گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ ویسے کتنے لاچار ہو نا تم، اپنے شو میں بھی میری بات کر رہے تھے۔ کیا اتنا پسند آ گیا ہوں تمہیں میں؟ اسد کی بات سے اپنا سکن گرم کوٹ لیتے اس نے پہنے ایک اچنبھی سی طنزیہ نگاہ سے مہروز کے دھواں ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ سگریٹ
نقصان دہ ہے، اور قیان سکندر بھی۔ اس نے مہروز ملک کے لبوں سے سگریٹ نکالتے، آنکھوں میں چمک لاتے، بائیں آبرو اٹھاتے کہا۔ اس کی بات پر اسد اسے کئی پل دیکھتا رہ گیا۔ وہ شخص شاندار تھا۔ اس نے مفرق گلے میں لپیٹا اور ہاتھ کوٹ کی پاکٹ میں ڈالے اور آگے بڑھ گیا۔ اسد اس کے پیچھے گیا تھا۔ گاڑی کے پیچھے پہنچتے ہی قیان سکندر کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ بڑی شان سے اندر بیٹھا۔ اس کی گاڑی کے آگے وہ پیچھے دو گاڑیاں تھیں۔ ایک کام کرو میرا۔ اس کے چہرے پر حد درجہ سنجیدگی سی۔ اسد نے اس کے بات پر سنتے ہی اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ بہت کم سنجیدہ ہوا کرتا تھا، اور جب سنجیدہ ہو جائے تو بہت خطرناک ہوا کرتا تھا۔ مریم کو دفنا دیا گیا اور آج کل شریف تھے۔ وہ تھکی ہاری سڑکوں کی کاک چھان کے بعد گھر لوٹی تھی، اور اس کی سبز آنکھیں اب رو کر تھک گئی تھیں۔ کوئی ٹھکانہ نہ ملا۔ وہ جانتی تھی کہ تائی اسے بہت برا بھلا سنائے گی، لیکن ایک آخری کوشش کرنے سے کیا جاتا تھا۔ وہ لکڑی کا دروازہ کھولے گھر میں داخل ہوئی، جہاں کچھ عورتیں صفا ماتم پر بیٹھی رو رہی تھیں، یا باتیں کر رہی تھیں، یا موت کی وجہ پوچھ رہی تھیں۔ سمجھ رہی سے باہر تھا۔ عورتیں ایسی ہی مخلوق ہیں۔ وہ دکھ کو نہیں دیکھتی، وہ دکھ کے پیچھے کی وجہ بھی نہیں جاننے کی کوشش کرتی، اور نہ صرف کوشش کرتی ہیں بلکہ انہیں کرید کرید کر باہر بھی نکالتی ہیں، اور پھر کسی کے دکھ کو بھلا کر وہ اس وجہ پر تبصرے بھی کرتی ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ عورت زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکتی تو بالکل صحیح کہتا ہے، خاص کر گھریلو خواتین، وہ جتنی مرضی اچھی ہوں یا بری ہوں، لیکن ان سب میں ایک چیز کامن ہوتی ہے۔ وہ ساری عورتیں غم یا خوشی ایک دوسرے کو کریدنے سے باز نہیں آتی، اور پتہ ہے مزے کی کیا بات ہے، وہ کریدیں گی، بات گھوم کر واپس اس عورت کے پاس آ جاتی ہے جس کی وجہ پر وہ بات کو کرید رہی ہوتی ہے۔ وہ اندر چلی گئی۔ ایک لڑکی سے تائی امی کا پوچھتے، جو اندر کمرے میں ہی تھی، کسی حالت میں اسے نہیں معلوم تھا۔ اپنی پشت پر عورتوں کی نظریں وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ تائی امی۔ اس کے الفاظ اٹکے تھے، لہجے میں خوف تھا۔ وہ ان کا جارحانہ رویہ دیکھ چکی تھی۔ فجر میری بیٹی کہاں تھی تم؟ کتنا تلاش کیا تمہیں، کہاں چلی گئی تھی؟ تیری بہن کو دفنا دیا۔ وہ ایک دو عورتوں کے درمیان سے اٹھتے تیزی سے اسے گلے لگا کر رونے لگی تھی۔ اچانک ان کے ایسے عمل سے بھی وہ ڈر گئی تھی، پھر ڈر کی وجہ حیرت سے نے لے لی تھی۔ تائی نے اسے گلے لگا کر رو رہی تھی۔ فجر رضوان کے لب حیرت سے واہ ہوئے تھے۔ عورتیں اٹھی باہر نکل گئیں۔ فجر سے الگ ہوتے انہوں نے فجر کا ماتھا چوما، پھر اب بھی شک میں کھڑی تھی کہ کیا جو کچھ دیکھ رہی ہے وہ سچ ہے۔ اگر مطلبی لوگ اچانک رویہ بدل لیں تو اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہوتی ہے، آپ کی ذات سے مطلب۔ کیسے کملا گئی ہے میری بچی۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ وہ اب بھی حیرت میں تھی کہ تائی امی، وہ اتنا محبت بھرا لہجہ تو ممکن ناممکن ہے۔ دیکھ فجر، تیری ماں نے تیری ذمہ داری مجھے دی تھی، اور میں نے تیرا نکاح طے کر دیا ہے۔ یہ بس مریم کا نواں گزر جائے۔ تائی نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالے تو وہ حیرت سے باہر نکل آئی۔ یہ ذات کا مطلب، میں نکاح نہیں کروں گی، میں کام کروں گی تائی، آپ کا سہارا بنوں گی۔ ان کا نرم رویہ دیکھتے فجر کو لگا کہ وہ منا لے گی انہیں، لیکن انسان کی عادت بدل جاتی ہے، لیکن فطرت نہیں بدل سکتی۔ کیا میرے سر پر بیٹھی رہے گی؟ میری مریم نے تیرے چکر میں اپنی جان دے دی، اور تو میرے کہنے پر نکاح نہیں کرے گی؟ وہ بیڈ سے اٹھے ہتے سے اکھڑ گئی تھی۔ اس کا لہجہ تیز ہو گیا تھا۔ فجر نے زخمی نظروں سے انہیں دیکھا۔ یقیناً کوئی نہ کوئی فائدہ تھا۔ تائی امی، آپ ہی میری وجہ سے نہیں مری، اور کیوں کروانا چاہتی ہیں میرا نکاح آخر؟ اتنی کیا جلدی ہے؟ ذرا تیز لہجے میں بول اٹھی تھی۔ قیان سکندر کے اپنے کردار پر دیے گئے زخم، اور تائی کا مریم کو موت کا ذمہ دار بھی اسے ٹھہرانا اپنی ذات پر بوجھ سا محسوس ہونے لگ گیا تھا۔ دیکھ فجر، تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ تیرا ہونے والا شوہر بہت امیر ہے اور تجھے عیش میں رکھے گا۔ تائی نے یہ سمجھانا چاہا تھا۔ ان کی آواز آہستہ ہوئی تھی کہ وہ کسی بھی قیمت پر اس لڑکی کو جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ ہاں 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 ہاں، وہ زخمی سا ہنسی۔ تو مطلب میرا سودا کیا ہے آپ نے؟ کون ہے وہ آخر؟ سوداگر؟ ہاں، میں ہرگز کوئی ایسا نکاح نہیں کروں گی جو خرید و فروخت پہ ہو۔ وہ چیخ اٹھی تھی۔ اس کی ذات پر پھر سے گہرا زخم لگا تھا کہ جیتی جاگتی انسان کا سودا کرنا، کیا اس کی نسوانیت کو کوئی قدر، کوئی اہمیت نہ تھی؟ بکواس بند کر۔ ساری زندگی تجھے کھلایا پلایا، میری بیٹی مر گئی تیری وجہ سے۔ کہاں جاؤں؟ کون دے گا مجھ کو کچھ؟ ہاں، تیرا نکاح ہوگا اور تو عیش کرے گی وہاں، اور میرا بھی گزارا ہو جائے گا۔ وہ بہت تیز آواز میں چیخی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر فجر رضوان کو راضی کرنا چاہتی تھی،
چاہے انہیں فجر کو ندامت کا احساس کیوں نہ دلوانا پڑے۔ مطلبی لوگوں کا اگر دوسرا نام ہوتا تو وہ گرے ہوئے لوگوں کے نام سے جانے جاتے۔ خالہ وہ باہر کئی چمچماتی گاڑیاں آئی ہیں اور کوئی لڑکا آیا ہے، اسے بیٹھک میں بٹھا دیا ہے، پانی دیا ہے، دیکھو جا کر تم۔ کمرے کے دروازے پر لگا پردہ ہٹاتے ایک کم عمر لڑکی انہیں دیکھتے چمکتی آنکھوں سے بولی تھی، تو فجر نے سلگتی نظر ان پر ڈالی۔ تو آ گیا آپ کا کاروباری آدمی۔ فجر کو اپنے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکتا محسوس ہوا، تو وہ اتنی حقیر تھی کہ جتنی بتائی جا رہی تھی۔ وہ تب فن کرتے باہر نکلی کمرے سے اور رخ بیٹھک کی طرف کیا تھا۔ اور یہاں ہماری قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ قسط کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔